السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں اتارا۔ لیکن ادھر یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا بضرورت نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے طور پر قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ یہاں یہ مراد لیا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے عرش تک، آسمان تک قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، یعنی رمضان میں شب قدر میں اتارا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم نے لیلۃ القدر سے کیا جانا، اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن مجید میں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر قرآن میں ایک چیز کے بارے میں تھوڑا سا بھی ذکر آ جائے تو وہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید میں ایک پوری سورہ نازل، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل فرما دی ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس 4 منتھس، یعنی 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یہاں 1000 مہینے ہی کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ 100 سال بھی کہہ سکتا تھا، 150 سال بھی کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن مجید میں 1000 مہینے ہی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین سے فرما رہے تھے ایک واقعے کے بارے میں، جو حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ جو بہت عبادت گزار تھے، وہ 1000 مہینوں تک لگاتار روزہ رکھتے رہے، رات کو قیام کر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ یہ سن کر، اس واقعے کو سن کر جو صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ واقعے کو سنے تو بہت رنجیدہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو زندگیاں 70 سال 80 سال رہتی ہیں، پہلے والے امتیوں کی زندگیاں تھوڑی طویل رہتی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نیکیوں میں ہمارے سے آگے بڑھ گئے۔ صحابیوں کو یہ غم ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ ہمارے سے نیکیوں میں بڑھ جائیں تو ان کو رنج پہنچتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اور نیکی کریں اور نیکی کما کر ان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرمایا اور یہ کہا کہ رمضان کے آخری عشروں کے تاخرات، یعنی 21 23 25 27 اور 29 میں لیلۃ القدر کو تلاشو، جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ سب نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہے۔ جس کو لیلۃ القدر مل جائے اس کو 1000 مہینوں تک لگاتار روزے رکھنے کا
اور جہاد میں شریک ہونے کا اور رات کو قیام کر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور شہید ہونے کا مقام دیا جاتا ہے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کو 5 طاق راتوں میں تلاشو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے بہانے ہم اور بھی نیکیاں کما سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا۔ یہ کتنا افضل ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانے۔ اس لیے سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 5 راتوں میں تھوڑا تھوڑا سا جاگ کر لیلۃ القدر کی تلاش کیجئے۔ جس کو لیلۃ القدر مل گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔